السلام علیکم دوستو، آپ کو ایم آئی اردو اسٹوری میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج ایک ایسے لڑکے کی کہانی سناتے ہیں جو بڑا ہی غریب تھا اور بغداد کے ایک شہر میں رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ اس نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ایک انوکھا طریقہ ڈھونڈ رکھا تھا۔ وہ دن کو ان سوداگروں کی چیزیں چراتا جو دور دراز سے اپنی چیزیں بیچنے اس کے شہر میں آتے تھے، اور رات کو مسجد کی دیوار کے ساتھ سو جاتا۔ وہ قیمتی چیزیں نہیں چراتا تھا، بس ایسی چیزیں جن سے اس کا پیٹ بھر جائے۔ دن گزرتے گئے۔ وہ لڑکا جس کا نام حسن تھا اسی طرح زندگی گزارتا رہا۔ کبھی کبھار تاجر شہر کے خلیفہ سے اس کی شکایت کرتے، مگر حسن ہاتھ نہ آتا۔ وہ کہیں نہ کہیں چھپ جاتا اور کبھی پکڑ میں نہ آتا۔ ایک روز کی بات ہے، حسن جلدی چرائی ہوئی چیزیں لے کر بھاگ رہا تھا تاکہ محفوظ جگہ تلاش کر کے کچھ کھا پی سکے۔ اسے بڑے زور کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی جیبوں سے ڈبل روٹیاں، پھل اور چرائی ہوئی شربت کی بوتلیں نکالی، اور اس نے ڈبل روٹی، پھل کھائے اور شربت کی بوتل سے ڈھکن اتارا ہی تھا کہ اس سے سو سو کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور پھر بوتل سے دھوئیں کے گہرے بادل اٹھنا شروع ہو گئے جو اونچے ہی اڑتے چلے گئے۔ اس کی حیرانگی کی حد نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ دھوئیں کے بادل یکلخت ایک بہت بڑے آدمی میں بدل گئے۔ اتنا لمبا تڑنگا دیو دیکھ کر حسن ایک لمحے کے لیے ڈر گیا اور کانپنے لگا۔ اس جن نے جب دیکھا کہ حسن ڈر گیا ہے تو مسکراتے ہوئے بولا، ڈرو نہیں بیٹے، میں اس بوتل کا غلام ہوں، حکم کرو، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ حسن کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اس نے آنکھیں مل مل کر دیکھا کہ یہ خواب تو نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کا ڈر جاتا رہا تو اس نے جرأت کر کے کہا، میں نے اس شہر کے خلیفہ کی بیٹی کے حسن کی بہت تعریف سنی ہے۔ مجھے کسی طرح خلیفہ کے محل تک لے جاؤ تاکہ میں اپنی آنکھوں سے اس کی خوبصورتی کا نظارہ کر سکوں۔ میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ دیو نے کہا، میرے مالک، ابھی ہم آپ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں شہر کے اوپر اڑتے جا رہے تھے، اور حسن اس انوکھی سیر سے بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ شہر کے مکانات اس کو اوپر سے چھوٹے چھوٹے کھلونے معلوم ہو رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ابھی چند لمحے پہلے وہ ایک غریب یتیم سا لڑکا تھا اور ہر وقت چھپتا رہتا تھا کیونکہ اکثر لوگ اس کی تلاش میں رہتے تھے، اور اب وہ ان سب لوگوں سے بلند ہواؤں میں اڑتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح دن بدلتے ہیں۔ اس نے دیکھا محل کے مینار روشنی میں چمک رہے تھے۔ دیو نے نیچے اترنا شروع کیا اور ایک خوبصورت کمرے کی کھڑکی کے پاس حسن کو اتارا اور خود غائب ہو گیا۔ اتنا خوبصورت محل اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیرت میں ڈوبا چلا جا رہا تھا۔ ایسی خوبصورت خواب کا دروازوں اور کھڑکیوں پر ریشمی اور قیمتی پردے، فرش پر قیمتی چیتے کی کھال، اور حیرت کے اتنا یہ کہ خوبصورت پلنگ پر سونے کی تاروں والا سنہری بستر جس پر پری چہرہ شہزادی گہری نیند سو رہی تھی۔ اتنا حسن اس نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے سیاہ کالے بال اس کی گردن سے ہوتے ہوئے تکیے پر ایسے لپٹے ہوئے تھے جیسے چاند کے ارد گرد کالے بادل۔ نہ معلوم وہ کتنی دیر حسن کے اس مجسمے کو دیکھتا رہا، کتنی دیر وہ اس کے جادو میں غرق رہا۔ اس کو محسوس ہوا کہ وہ
اس خوبصورت شہزادی کو بہت حد تک پیار کرتا ہے، مگر اچانک اس کو یاد آ گیا وہ تو ایک یتیم غریب لڑکا ہے، اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، وہ کس طرح اس شہزادی کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ جلدی سے پیچھے مڑا تاکہ شہزادی کے جاگنے سے پہلے کہیں چھپ جائے، مگر جیسے ہی وہ مڑا میز سے ٹکرا گیا اور شہزادی ایک دم جاگ اٹھی۔ ڈرو نہیں خوبصورت شہزادی، میں حسن ہوں، میں صرف تمہیں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حسن نے کہا، یہاں سے جلدی سے بھاگ جاؤ، نہیں تو میرے محافظ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ شہزادی نے جلدی کہا، خدا حافظ پیاری شہزادی، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ کہہ کر حسن کھڑکی سے کود کر باہر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اب شہزادی کا حال سنو۔ شہزادی کی منگنی ایک ظالم شہزادے سے ہو چکی تھی جو اس کے باپ کی سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ اب وہ حسن کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ خلیفہ جانتا تھا کہ شہزادی اس ظالم شہزادے سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ اس نے شہزادی کو سمجھایا اگر وہ اس سے شادی نہیں کرے گی تو وہ اس کے باپ کی سلطنت تباہ کر دے گا، مگر شہزادی اس ظالم شہزادے سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، کسی حالت میں بھی نہیں۔ وہ حسن سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے حسن کے بارے میں سب کچھ اپنے باپ سے کہہ دیا۔ تم اس چور سے شادی کرو گی، وہ تو بغداد کا مشہور چور ہے۔ خلیفہ نے شہزادی کو سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں، وہ چور نہیں ہے، وہ ایک اچھا اور ایماندار لڑکا ہے، میں ضرور اسی سے شادی کروں گی۔ شہزادی نے روتے ہوئے کہا۔ وہ ظالم شہزادہ اس وقت کمرے سے باہر کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ وہ اس وقت شہزادی سے اپنی شادی کا فیصلہ کرنے آیا تھا۔ جب اس نے فیصلہ سنا تو آگ بگولا ہو گیا اور بولا، تم ایک چور سے شادی کرو گی؟ میں اس بدمعاش کو قتل کر دوں گا، کیونکہ تم ایک گندے کیڑے کو مجھ سے بہتر سمجھتی ہو۔ نہیں، تم اسے کچھ نہیں کہو گے۔ شہزادی نے عاجزی سے کہا، کچھ نہیں کہوں گا، میں تو اس کو جان سے مار دوں گا۔ اس نے زور سے کہکا لگایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر کیا ہوا؟ یکدم ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، بھاری پردے زور سے ہلنے لگے اور دروازے سے ایک خوبصورت جوان لڑکا جس نے بہت قیمتی ریشمی لباس پہن رکھا تھا آگے بڑھا۔ وہ حسن تھا جو اس لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ شہزادی نے اس کو پہچان لیا۔ اس نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ محل کے سارے لوگ حیران ہو رہے تھے کیونکہ حسن کے پیچھے ایک لمبا تڑنگا جن کھڑا تھا جو کہ بوتل کا غلام تھا۔ میں حسن ہوں اور اس خوبصورت شہزادی سے شادی کرنے آیا ہوں، حسن نے یہ کہا اور خلیفہ کے تخت کی طرف بڑھا، مگر ظالم شہزادہ غصے سے کانپنے لگا اور زور سے گرجا، محافظو، پکڑو اسے، یہ چور ہے، بغداد کا چور، بھاگو پکڑو۔ محافظ جیسے ہی آگے بڑھے، ظالم شہزادہ جس کا نام سلیم تھا اپنی تلوار لے کر آگے بڑھا، مگر بوتل کا غلام سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ بھی آگے بڑھا۔ اس نے سلیم شہزادے کو ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ اس کے ہاتھ شہزادے سلیم سمیت محل کے میناروں سے اوپر تھے، اوپر اور اوپر ہو اڑتا گیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں جن اور ظالم شہزادہ غائب ہو چکے تھے۔ خلیفہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ظالم سے چھٹکارا مل گیا۔ اب خلیفہ نے حسن اور شہزادی کی شادی کا اعلان کر دیا۔ دونوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی۔ شہر کے بڑے بڑے رئیسوں کے علاوہ اس بوتل کے غلام کو بھی بلایا گیا۔ شہزادی اور حسن بڑی خوشی سے رہنے لگے۔ حسن نے جن کو آزاد کر دیا، لیکن حسن جن کو اکثر یاد کرتا تھا
جس نے اس کو غربت سے نجات دلا کر ہمیشہ کی خوشیاں اور دولت دلائی تھی۔